کہ ہم لوگ دعا میں 6 غلطیاں کرتے ہیں. ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم سب سے پہلے 6 غلطیاں ہماری دعا میں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر دعا قبول نہیں ہوتی. سب سے پہلی بات، دعا کے لیے شرط ہے حلال رزق کا ہونا. حرام خور کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. اگر کوئی حرام خور ہے اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. سود خور ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے. اگر کوئی حرام کا عادی ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے. سب سے پہلی شرط ہے دعا کے قبول ہونے کے لیے کہ دعا کرنے والا حلال رزق کا پابند ہو. یہ بہت شرط. اور حلال کھانے والے کی دعا میں ماشاءاللہ ایسی پاور ہے، ایسی پاور ہے. اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس کی زبان میں ایسی تاثیر رکھتے ہیں. اگر حلال کھانے والا کوئی بات کہہ دے اس بات کو بھی اللہ لاج رکھ لیتے ہیں. زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. وہ بعض ہمارے بزرگ کہنے لگے ایک ہے کتوں کا بھونکنا، ایک ہے کتوں کا بھونکنا. بعض لوگ کتوں کے بھونکنے کو توجہ دیتے ہیں، بعض لوگ توجہ ہی نہیں دیتے. ارے کتا بھونک رہا چھوڑو بھائی کتا بھونک. اسی طریقے سے بعض لوگوں کے باتوں کو کتے کے بھونکنے سے تعبیر کر دیتے ہیں. ارے انہیں بھونک رہا چھوڑو، انہیں بھونک رہا چھوڑو. کیا مطلب؟ ارے بھائی اس کی کوئی باتوں کی حیثیت نہیں ہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. اس کی بات کی طرف توجہ مت دو، تم اپنا کام کرو. اس کی باتیں بیکار باتیں ہیں، نہ قابل توجہ باتیں ہیں. اسی طرح کہا حرام کھانے والوں کی باتیں اللہ کے پاس بھونکنے کی طرح، کوئی حیثیت نہیں، اللہ سنتا ہی نہیں. جیسے ہم لوگ جانوروں کی باتیں کہاں سنتے ہیں، اس طرح اللہ حرام خوروں کی باتیں نہیں سنتا. پہلی بات. نمبر 2، آداب کی رعایت کریں. دعا کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی دعا کرنے سے پہلے یقین کے ساتھ کرے. شک کے ساتھ کی جانے والی دعا اللہ کی یہاں قبول نہیں ہوتی. یہ بات لکھ کر رکھ لیں. جو دعا شک کے ساتھ کی جاتی ہے وہ دعا اللہ کی یہاں قبول نہیں ہوتی. اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں، شک کے ساتھ دعا کرنا بیکار ہے. اور ہم لوگ دعا کیسا کرتے ہیں؟ دعا کرتے وقت ہماری دعا کام بھی قبول ہوتی، ہماری دعا کام بھی قبول. ارے اللہ کے بندے، اللہ نے امت محمدیہ کو جو خصوصیات سے نوازا، اس خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے ڈائریکٹ یہ اللہ سے بول سکتا ہے، ڈائریکٹ یہ اللہ سے مانگ سکتا ہے، ڈائریکٹ سے اللہ سے کہہ سکتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے بول سکتا ہے. اور اللہ خود کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے میں کہاں ہوں، آپ کہہ دیجئے میں بالکل قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. جب اللہ رب العزت ہماری پکار، ہماری آواز سن رہا ہے، لیکن ہم جب بولیں ایسے موقع پر اس بات کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلی بات حلال. نمبر 2 آداب. آداب میں پہلا ادب کیا؟ یقین کے ساتھ. یقین کے ساتھ آپ اللہ سے کہو جی جاؤ جی اللہ میرا کام کرنے والا. چپ کے ساتھ بولے تمہیں، حالانکہ تمہیں ہاتھ اٹھائے نہیں، گڑائے نہیں، یقین کر جاؤ جی اللہ میرا کام کرنے والا. اتنی بات اللہ کو پسند آ جاتی ہے. ارے بھائی صرف اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے اللہ کرنے والا، جاؤ بھائی اللہ شفا دینے والا، جاؤ بھائی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، جاؤ اللہ تعالیٰ امن دے گا، اللہ حفاظت کرے گا، اتنی بات اس نے کہہ دیا. یقین کے ساتھ کہا، کوئی شک نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی اس میں بناوٹ نہیں، کوئی اس میں عادت کے اعتبار سے کہہ نہیں رہا ہے، بلکہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ ضرور کرے گا. ادعوا ربکم وانتم متیقنون بالاجابہ. فرمایا پروردگار سے ایسی حالت میں دعا کرو کہ تم یقین رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ میرا کام کرے گا. متیقنین بالاجابہ، اللہ میری دعا قبول کرے گا، اللہ کرے گا. دوسری بات کیا؟ فرمایا اوقات کا خیال رکھیں. بعض اوقات وہ ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. 2 وقت تواتر کے ساتھ ثابت ہے جس میں ہر حال میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ تہجد کا وقت. نمبر 2
فرض نماز کے بعد کی دعا، فرض نماز کے بعد کی دعا، ایک بڑا مجمع فرض نماز کے بعد کی دعا سے محروم ہے. فرض نماز کے بعد دعا ہی نہیں کرتے. عربی فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول کی عادت تھی 30 پر 3 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، آیت الکرسی پڑھنا، معوذتین پڑھنا. اللہ کے رسول علیہ السلام اللہم انت السلام و منک السلام اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، یہ تمام دعائیں صحابہ کرام سے پوچھا گیا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہمیں اس طرح پتا چلا کہ ہم حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے زور سے سنے یہ دعائیں پڑھتے ہوئے. تو بہرحال یہ آداب. پھر چوتھا ادب کیا؟ چوتھا ادب تضرع و خفیہ، اللہ کو پکارو گر گرا کر خاموشی سے، گر گرا کر خاموشی سے. کیا مطلب؟ رونا چاہیے، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنانی چاہیے، رونے کی شکل بنانی چاہیے. اللہ کے سامنے رونا، چھوٹا بننا بہت اللہ کو پسند ہے. تو اس کیفیت کے ساتھ دعا کریں. پانچویں کیا؟ ان الفاظ سے دعا مانگو جو الفاظ خود اللہ نے سکھایا. یہ نہیں قرآن پاک کے الفاظ ہیں اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں. ان الفاظ سے دعا کرنا جامع دعا ہے. بھئی یہ کہ ہم لوگ بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، بھئی وہ اتنی لمبی دعا جو آپ مانگ رہے ہیں وہ پوری دعا یہ چھوٹی دعا میں آ گئی. صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ پوچھا حضور سے، حضور آپ بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو اتنی لمبی دعائیں یاد نہیں رہتی، ہم کیا کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک کام کرو، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا مانگ لو، میری زندگی بھر کی دعائیں اس میں آ گئی. میری زندگی بھر کی دعائیں، جتنی دعا میں پوری زندگی کیا وہ پوری دعائیں اس ایک دعا میں آ گئی. تو ہمارے ساتھی اور ہماری بہنیں یہ دعا یاد کر لیں. بھئی ایسی دعا ہے، آپ کو ٹائم نہیں ہے بیٹھ کر یہ دعا کر لو، آپ کو ٹائم نہیں ہے یہ بیٹھ کر یہ دعا کرو. تو یہ دعا کرنے سے کیا فائدہ؟ مختصر وقت میں جامع دعائیں ہو گئی. اور فرمایا جو آخری بات ہے وہ یہ ان عند مکسرت القلوب، فرمایا میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوں. فرمایا بندہ جب دل ٹوٹ جائے، جب دل ٹوٹ جائے اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو. امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء الہ مع اللہ. اللہ پوچھتے ہیں اضطراری حالت میں دل ٹوٹے ہوئے انسان جب پکارتا ہے اس کی پکار کو میرے علاوہ کون ہے جو سننے والا؟ ہم لوگ دل ٹوٹ گیا تو اللہ کی طرف فوراً متوجہ ہو جائیں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اللہ جل جلالہ امن والہ فوراً ہماری انشاءاللہ دعائیں قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.